السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد دانش۔ محترم سامعین ناظرین، آپ کے سوالات کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بٹلہ ہاؤس سے شاہ مسجد کے امام خطیب مفتی احمد بن محمد ارشد خان صاحب۔ جی مفتی صاحب، عبداللہ بھائی شاہین باغ سے معلوم کرتے ہیں، امام مہدی کا مختصر تعارف کرائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ قیامت کی بہت ساری نشانیاں ہیں۔ بعض علامتیں تو ایسی ہیں جن کو علامت صغریٰ چھوٹی نشانیاں کہا جاتا ہے، اور بعض نشانیاں ایسی ہیں جن کو علامات کبریٰ بڑی نشانیاں کہا جاتا ہے۔ حضرت مہدی کا ظہور یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہیں جو قیامت کے قریب واقع ہوگی۔ حضرت امام مہدی کا تعارف یہ ہے کہ ان کا نام محمد ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام آمینہ ہوگا۔ وہ مدینہ میں پیدا ہوں گے اور مکہ میں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان وہ ظاہر ہوں گے۔ لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، غیب سے آواز آئے گی، ھذا خلیفۃ اللہ المہدی فاسمعوا لہ واطیعوا، کہ یہ اللہ کے خلیفہ مہدی ہیں، ان کی باتوں کو سنو اور ان کی اطاعت کرو۔ حضرت مہدی کے زمانے میں ساری دنیا میں عدل و انصاف قائم ہو جائے گا۔ جمیل صاحب کا سوال ہے، تکبیر اولیٰ کا ثواب نماز میں کب تک شامل ہونے پر ملتا ہے؟ تکبیر اولیٰ کے ثواب کو حاصل کرنے کا اصل وقت تو وہی ہے کہ آدمی امام کے ساتھ ہی تکبیر اولیٰ میں یعنی تکبیر تحریمہ میں شریک ہو، لیکن اگر کوئی آدمی اس وقت تک نہیں پہنچ سکا اور امام صاحب کی رکوع میں جانے سے پہلے وہ آدمی امام صاحب کے ساتھ پہلی رکعت میں شریک ہو جاتا ہے تو اسے صحیح اور مفتبی قول کے مطابق تکبیر اولیٰ کا ثواب حاصل ہو جائے گا۔ ایک صاحب کا سوال ہے، اگر جنوبی کا پسینہ کپڑوں پر لگ جائے تو کیا کپڑے ناپاک ہو جائیں گے یا نہیں؟ جنابت یہ ایک ایسی نجاست ہے جو حکمی نجاست کہلاتی ہے، چونکہ یہ ایسی نجاست ہے جو انسان کے ظاہری جسم پر نظر نہیں آتی ہے، اس لیے یہ حکمی نجاست کہلاتی ہے۔ اور اس کا حکم یہ ہے کہ اگر جنوبی کے جسم سے بدن سے پسینہ نکلے اور وہ کسی کپڑے پر لگ جائے تو کپڑا ناپاک نہیں ہوگا۔ اسی طرح جنوبی کے بدن پر پانی لگ جائے اور وہ اس کا بدن تر ہو جائے، پھر وہ تر بدن کسی کپڑے پر لگ جائے، پھر کپڑا بھی گیلا اور تر ہو جائے، تب بھی وہ کپڑا ناپاک نہیں ہوگا۔ غالب بھائی بٹلہ ہاؤس سے معلوم کرتے ہیں، مجھے ایک آدمی نے 50,000 روپے دیے کہ تم تجارت کرو اور مجھے ماہانہ 10,000 روپے دے دیا کرو، کیا یہ شکل جائز ہے؟ شریعت کی نظر میں اور فقہ کی اصطلاح میں اس شکل کو عقد مضاربت کہتے ہیں۔ عقد مضاربت میں ایک آدمی کی طرف سے ٹوٹل پیسہ ہوتا ہے اور دوسرے آدمی کی طرف سے محنت ہوتی ہے۔ جیسے مذکورہ سوال میں ہے کہ اس نے 50,000 روپے کسی کو دیے کہ تم ان پیسوں سے تجارت کرو۔ جس آدمی نے پیسے دیے ہوتے ہیں اس کو رب المال کہتے ہیں، یعنی مال والا، اور جس آدمی کو دیے ہوتے ہیں جو محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، اس کو فقہ کی اصطلاح میں مضارب کہتے ہیں۔ مذکورہ جو شکل ہے یہ شکل جائز نہیں ہے، چونکہ یہاں اس نے اپنا نفع مقررہ طور پر بیان کر دیا ہے کہ میں نے تم کو 50,000 روپے دیے ہیں، تم اس سے تجارت کرو، میں ماہانہ تم سے 10,000 روپے یا جو بھی کچھ طے ہو جائے 15,000 روپے لوں گا۔ یہ شکل جائز نہیں ہے۔ اس کی جائز شکل یہ ہے کہ آدمی تجارت کے لیے پیسے دے اور یہ کہے کہ تمہیں جو بھی کچھ نفع ہوگا وہ ہم دونوں کے درمیان 50-50 تقسیم ہوگا۔ متعینہ اپنا نفع طے کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح دوسری شرط یہ بھی ہے کہ اگر تجارت کرتے ہوئے مضارب کو نقصان ہو جائے تو نقصان کی بھرپائی نفع سے ہوگی۔ جو کچھ نفع انہیں حاصل ہوا ہے پہلے اس نفع سے اس نقصان کی بھرپائی ہوگی۔ اگر بھرپائی کرتے ہوئے نفع کے پیسے بھی ختم ہو جائیں تو اب اس نقصان کی بھرپائی وہ رب المال کے پیسوں سے ہوگی۔ جس آدمی نے تجارت کے لیے پیسے دیے تھے ان پیسوں سے بھرپائی ہوگی، مضارب سے یعنی تجارت اور محنت کرنے والے آدمی کو اپنی جیب سے کوئی پیسے نہیں دینے ہوں گے۔ ایک خاتون کا سوال ہے، افرا نام رکھنا کیسا ہے؟ افرا کے لغات میں کئی معنی آتے ہیں۔ افرا کے ایک معنی تو ہوتا ہے زمین کا اوپری حصہ، دوسرا افرا کا معنی ہوتا ہے چاند کے مہینے کی 13ویں رات کو بھی افرا کہتے ہیں۔ البتہ ایک صحابیہ کا نام بھی افرا تھا، افرا بنت عبید بن ثعلبہ
رضی اللہ تعالی عنہا، صحابیہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے افرا اگر نام رکھا جائے تو یہ اچھی بات ہے، اور جب کوئی نام ایسا ہو جو کسی صحابی کا یا کسی صحابیہ کا ہو تو وہاں معنی کی طرف نہیں دیکھا جاتا، معنی کو ملحوظ نہیں رکھا جاتا، بلکہ اس بڑی شخصیت اور ہستی کی طرف نسبت کرتے ہوئے ہی نام رکھ سکتے ہیں۔ عثمان باغبان معلوم کرتے ہیں قرآن مجید لیٹ کر پڑھنا اور سننا کیسا ہے؟ قرآن مجید کے ادب کا تقاضا تو یہی ہے کہ آدمی قرآن مجید کو تمام تر اس کے آداب اور احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے بیٹھ کر اچھی طرح تلاوت کرے، لیکن اگر کوئی آدمی لیٹ کر قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے یا قرآن مجید کی تلاوت لیٹ کر سنتا ہے، چاہے وہ قرآن مجید ہاتھ میں لے کر تلاوت کرے یا یہ کہ موبائل کی اسکرین میں دیکھ کر لیٹے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت کرے، شرعاً اس کی گنجائش ہے، لیکن قرآن مجید کو جب تلاوت کر رہا ہو تو وہ اپنے پاؤں کو سکیڑ لے اور موڑ لے تاکہ پاؤں آگے نکلے ہوئے نہ ہوں اور بے ادبی نہ ہونے پائے۔ احمد حسین سہرسہ بہار سے معلوم کرتے ہیں نماز میں قرات کرتے ہوئے کوئی آیت چھوٹ جائے تو کیا حکم ہے؟ نماز میں قرات کرتے ہوئے اگر کسی سورت کی کوئی آیت چھوٹ جائے یا آیت کا کوئی حصہ چھوٹ جائے تو اگر چھوٹ جانے کی وجہ سے ترجمے میں معنی میں کوئی ایسا تغیر نہیں ہوا جو فاحش ہو، ایسا ترجمہ ہو جائے جس کی وجہ سے معنی پورا بدل جائے، یا یہ کہ اگر بدلے تو تعویل کی گنجائش ہو تو پھر نماز درست ہو جائے گی، نماز کو لوٹانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ محمد فیضان صاحب کا سوال ہے بوڑھی عورت کی عدت کتنی ہوتی ہے؟ اگر کسی خاتون کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو وہ خاتون جوان ہو یا بوڑھی ہو، دونوں کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے، اور اگر کسی بوڑھی عورت کو اس کا شوہر طلاق دے دے اور وہ بوڑھی عورت ایسی ہو کہ اب اسے اپنا منتھلی پیریڈ اور ماہواری آنا بند ہو گیا ہو تو ایسی بوڑھی عورت کی عدت 3 مہینے ہوگی، اور اگر وہ عورت ایسی ہے جس کے شوہر نے اسے طلاق دی ہے جو حمل سے ہے، حاملہ ہے، تو اب اس عورت کی عدت بچے کی ولادت وضع حمل ہوگی، چاہے وہ اگلے دن ہی ہو جائے یا یہ کہ وہ 3 مہینے 4 مہینے کے بعد ہو، جب بچے کی ولادت ہو جائے گی یا وضع حمل ہو جائے گا تو اس عورت کی عدت ختم ہو جائے گی۔ اور اگر وہ خاتون ایسی ہے جو حاملہ نہیں ہے تو پھر اس عورت کی عدت وہ 3 ماہواری ہے، یعنی 3 منتھلی پیریڈ ہے۔ مسیح اللہ بھائی کا سوال ہے گھر میں داخل ہونے کا طریقہ اور مسنون دعا کیا ہے؟ گھر میں داخل ہونے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ آدمی داہنا پاؤں گھر میں داخل کرتے ہوئے دعا پڑھے گا، اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ اس کے علاوہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب گھر میں داخل ہوں تو سورہ فاتحہ پڑھیں یا سورہ اخلاص 3 بار پڑھیں، اس طرح کی کوئی بات احادیث میں موجود نہیں ہے، مسنون دعا وہی ہے جو ذکر کی گئی ہے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا۔ اسی طرح کی مزید مسائل کی جانکاری کے لیے ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو پریس کریں، ویڈیو کو لائک کریں، صدقہ جاری کی نیت سے ویڈیو کو شیئر بھی کریں، اور اسی طرح اپنے سوال ہم تک پہنچاتے رہیں۔ جزاک اللہ۔